اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر عمران خان، تحریک انصاف اور پارٹی کے 24 نومبر کے احتجاجی مارچ. وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق اجلاس میں آرمی چیف، DGISI شرکت کریں گے. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے. اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی. ایک بار پھر آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر بانی PTI، تحریک انصاف اور پارٹی کے 24 نومبر کے احتجاجی مارچ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری کشیدگی پر بات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق علی امین گنڈاپور نے رابطہ کرنے پر بتایا احتجاجی مارچ کے لیے بھی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ جب آپ امن عامہ کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر بات کرتے ہیں تو عمران خان اور PTI کو درپیش صورتحال پر بات ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ KP نے کہا کہ گزشتہ اجلاسوں میں بھی وہ ان مسائل پر بات کرتے رہے ہیں. ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز اور جنگ انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا. PTI کا 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف احتجاجی مارچ سیکیورٹی اداروں کے لیے باعث تشویش ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ سول ملٹری قیادت کی طرف سے اس پر بات چیت متوقع ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے KPA میں 24 نومبر احتجاج کے لیے اجلاس ہوا. علی امین گنڈاپور کی موجودگی میں الجہاد کے نعرے لگائے گئے. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہمارے ساتھ چاہے جو ہو جائے واپس نہیں آئیں گے. بانی PTI کی رہائی کے لیے ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے. بانی PTI کی رہائی کے لیے ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ کا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت PTI کے مختلف ریجنز کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا. اجلاس میں 24 نومبر کے احتجاج کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. حکمت عملی طے کی گئی. اجلاس میں پشاور، ملاکنڈ، ہزارہ اور DI خان ریجنز کے پارلیمنٹیرینز اور عہدیداروں نے شرکت کی. دوسری جانب PTI کے 3 رہنماؤں کو بانی PTI کا فوکل پرسن نامزد کر دیا گیا ہے. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کو بانی PTI کا فوکل پرسن نامزد کیا گیا ہے. بانی PTI کی ہدایت پر تینوں رہنماؤں کو فوکل پرسن نامزد کیا گیا. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے PTI کے احتجاج کو خود پر حملہ قرار دے دیا. پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PTI کا احتجاج حکومت کے لیے چیلنج نہیں ہے. انہوں نے ہوم ورک کے بغیر احتجاج کی کال دی ہے. یہ کال خود ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی. کہا وزیر اعظم نے PTI کو سیاسی ڈائیلاگ کی پیشکش کی لیکن ڈائیلاگ بانی PTI کی سیاست میں نہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ VPN سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل نے غیر ضروری رائے دی. VPN کے استعمال کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں. حکومت نے ایکس کے غلط استعمال کی وجہ سے VPN پر پابندی لگائی ہے. PTI نے جو ہے وہ بڑی بے وقت اور بغیر کسی تیاری اور ہوم ورک کے جو ہے یہ کال دی ہے، اور یہ کال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی بڑا نقصان کا باعث بنے گی. وزیر اعظم نے بطور وزیر اعظم جو آن دی فلور آف دی ہاؤس آج سے کوئی 4 ہفتے قبل آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں، بات کریں. تو آگے سے جو جواب ہے وہ آپ کے علم میں. اسلامی نظریاتی کونسل یا راغب نعیمی صاحب کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ انہوں نے جو ہے یہ اپنی رائے جو ہے وہ داغ دی ہے، اور پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس رائے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ وہ حکومت کو سپورٹ کریں، لیکن یہ ان کی سپورٹ جو ہے نا، یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ یہ سپورٹ ثابت ہوئی ہے. یہ تو الٹا جو ہے وہ تنقید ثابت ہو رہی ہے.
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی 24 نومبر کا احتجاج کامیاب بنانے کے لیے پشاور میں سرگرم ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایم پی اے 5,000 جبکہ ہر ایم این اے 10,000 کارکنان جمع کرے گا۔ احتجاج میں شامل کارکنان کی ویڈیو گاڑی کے اندر سے لی جائے گی۔ مطالبات پورے نہ ہونے تک کسی قسم کی واپسی نہیں ہوگی۔ تمام مظاہرین مقرر کردہ مقام پر موجود رہیں گے۔ ہر پارلیمنٹیرین کا قافلہ الگ الگ ہوگا، کسی دوسرے قافلے کے ساتھ نہیں ملے گا۔ ہفتے کے روز بھی بشرا بی بی ہزارہ، ملکنڈ اور بلوچستان کے عہدیداروں کے اجلاس میں شریک ہوئی تھیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اتنا ہی ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے تو اپنے بچے بھی احتجاج میں لائیں۔ بشرا بی بی بھی اپنے بچے لے کر آئیں اور انہیں پہلی صف میں کھڑا کریں تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ بانی پی ٹی آئی کا بھی کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ ڈبل ایجنٹ ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی تو عوام کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اب بھی آ کر دیکھ لیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں، ہماری طرف سے تو مذاکرات کی پیشکش پہلے سے موجود ہے۔ یہ سارے رنگ باز ہیں سمیت اس کے جو ہے عمران خان کے، لیکن اس دفعہ بھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو پہلے دو حملے جو ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں اور جس طرح وہ شکست کھا کے گنڈا پور سب فرار ہو گئے، جو لشکر تھا اس کو بے یاروں مددگار چھوڑ کے، تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا۔ میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنا یہ ڈو اور ڈائی والا کہ مسئلہ بنا ہوا ہے تو عمران خان کے تینوں بچے بھی آئیں، لیڈ کریں۔ بشرا بی بی بھی جو اپنے بچے بچیاں جو ہیں ان کو لائے، وہ بھی لیڈ کریں۔ باقی جو ہمشیرگان ہیں عمران خان صاحب کی، وہ بھی اپنے بچے سے لائیں، ان کو کہیں لیڈ کریں۔ تو یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں کہ لوگوں کے بچے جو ہیں ان کو سڑکوں پہ آتے ہیں، ان کو رولتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور خود عمران خان کے بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اپنے بچوں کو نہیں لاتے، لوگوں کے بچوں کو جو لے کے آئیں گے 24 کو، اپنے بچے بھی لگائیں، آگے لگائیں جلوسوں کو، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی سٹیکس کوئی ہیں، ان کا کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ زبانی کلامی تو نہیں نا یہ چیزیں ہوتی جو ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے احتجاج سے پہلے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ جی نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثنا پہلے بھی کہتے رہے کہ پی ٹی آئی والے اٹک پل پار نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم نے کیا، جب تک احتجاج کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے وہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ خواجہ آصف ہماری جماعت کے لوگوں کو کمپرومائز کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ صاحب یہ بھی رپورٹ ہوتا رہا ہے کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، عمران خان کے بعد جو لیڈرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی معاملہ بات چیت کے ذریعے سلجھ جائے تاکہ احتجاج کی ضرورت نہ ہو۔ تو کیا یہ ایسا معاملہ ہے؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو جائے اس سے پہلے؟ ہم اپنی شہزاد بھائی، ہم اپنی میٹنگ میں اس بات کو نہ کوئی گنجائش دے رہے ہیں اور نہ اس قسم کی کوئی بات ڈسکس کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہمارے ہزاروں لوگ کے پیچھے اور اس سے پہلے پنجاب والے شرائع دستور پہ ڈی چوک پر پہنچے، کہا گیا تھا کہ اس روڈ پہ کوئی چڑیا پر نہیں مار سکے گی۔ ہزاروں لوگ آئے، رینجرز سے، پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ 79 لوگ مسلح فورسز کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ سینٹ چورس کے پاس سے دیکھیں کہ ہزاروں کا قافلہ جو تھا وہ ہمارے پاک فوج کے جوان جو تھے ان کے درمیان میں سے گزر کے یہاں پہ پہنچا۔ اس وقت بھی پہنچ گئے تھے، اس دفعہ بھی پہنچیں گے۔ فرق یہ ہے کہ اس دفعہ پہنچ کے وہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک کہ اہداف مکمل ہو نہیں جائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پر وکٹ کے دونوں جانب کھیلیں گے تو پریشانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا فنڈ کھانے اور نوکریاں بیچنے کی داستانیں عام ہیں۔ ڈی آئی خان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا، صوبے کی یونیورسٹیز کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، جب تک وہ گورنر ہیں یونیورسٹی 1 انچ زمین بھی نہیں بیچنے دے گی۔
ऐसी दवाई पी लेते हैं कि छत पे बैठा होता है, सारी दुनिया को वो देख सकता है लेकिन आप उसको नहीं देख सकते। मिस्टर इंडिया बन जाता है, कभी कहता है मैं चौकी में बैठा था, मैं सारा तमाशा देख रहा था लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता था। वो छत जिस पे आप बैठे थे और जिस पुलिस की चौकी में बैठे थे वो तो मुझे मालूम है, और आपको भी मालूम है सीएम साहब को किस चौकी में बैठे थे। जब विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे तो परेशानी तो होगी। जितनी उन्होंने 9 महीने में अरमान पूरे कर ले काफी है, अब लोगों के अरमान पूरे कर ले, कहीं नौकरियां दें, कहीं डेवलपमेंट काम करें, कभी क्या करें। जिन्होंने यूनिवर्सिटियां बनानी थी सीएम हाउस से, गवर्नर हाउस से, प्रेसिडेंट हाउस से और प्राइम मिनिस्टर हाउस से, अब वो कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटियां बेचनी है, उससे हमने पैसे पूरे करने हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वो वाज़ेह करना चाहते हैं ये IMF का नहीं पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है, IMF हमारी मदद कर रहा है। एक बयान में मोहम्मद औरंगजेब का कहना था IMF से बातचीत मुस्बत रही, हमें वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है, IMF से अपना प्लान शेयर किया है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वो चारों वज़राए आला के शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना था कि हमें सिर्फ चार्टर ऑफ इकॉनमी ही नहीं, चार्टर ऑफ इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत है। आबादी और माहौलियात के मसाइल को भी फौरी देखना होगा। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा, चाहे वो ज़राअत हो, रियल स्टेट हो या होल सेलर्स। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सेक्टर्स को किरदार अदा करना है। इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। और अब तो जो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए वो तो ये है कि वो काइबोर के बेसिस पे आगे चल रहे हैं जो 13% से नीचे आ चुका है। और इसी तरह जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं। और इंशाल्लाह अब इसको हम 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी आपके साथ एक होम ग्रोन एजेंडा जो है इंशाल्लाह अनकरीब शेयर करने वाले हैं कि हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक रोड मैप है हमने उसको आगे कैसे लेके जाना है। दिस इज पाकिस्तान प्रोग्राम विच इज बीइंग हेल्प्ड, सपोर्टेड, असिस्टेड, फंडेड बाय द IMF। इसी वजह से जो पिछले हफ्ते जो ये फंड का मिशन भी यहाँ आया, देखिए उसमें क्या डिस्कशंस हुई हैं, इसमें क्या ढकी चुभी बात है। टैक्सेशन रिफॉर्म्स, एनर्जी रिफॉर्म्स और उसके अलावा जो SOE रिफॉर्म्स है और हमारा प्राइवेटाइजेशन एजेंडा है एंड देन द पब्लिक फाइनेंस। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को पहले मालूम नहीं थी या इस वक्त हमें कोई इस वक्त कोई बहुत सरप्राइज मिला है। हमने सब ने कंट्रीब्यूशन करनी है, whether it's real estate, whether it's our wholesaler friends, whether it's agriculture। रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान मुल्की पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई दरामदात में सालाना 38% से ज़ायद की कमी हुई है। अक्टूबर में 7,34,000 टन से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई हैं जिनकी मालियत 39 करोड़ 84 लाख थी। गुज़श्ता साल अक्टूबर में 9,28,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत दरामदात की गई थी, जबकि गुज़श्ता साल अक्टूबर में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 64 करोड़ 61 लाख डॉलर था। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक अक्टूबर में खाम तेल की दरामदात में 43% की बड़ी कमी हुई। एक माह के दौरान 5,71,000 टन से ज़ायद खाम तेल दरामद किया गया जिसकी मालियत 30 करोड़ 62 लाख डॉलर से ज़ायद थी। गुज़िश्ता माली साल अक्टूबर में 8,64,708 टन खाम तेल दरामद किया गया जिसका दरामदी बिल 53 करोड़ 97 लाख 81 हज़ार डॉलर था। और अब बात करेंगे स्मॉग की, तो आज दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दिल्ली पहले नंबर पर है। भारतीय दारुल हुकूमत में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1081 रही। लाहौर बड़े शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान में रहीम यार खान फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से 517 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर में 449, मुल्तान में 318, लोधरा में 291 और रुझान में 286 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। खेल, नुमाइश और फेस्टिवल के इनेकाद पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में निजी सरकारी दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी गई है।
لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اسموگ اور دھند میں واضح کمی کے باوجود لاہور کا شمار آج بھی دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے. مزید جانتے ہیں جیو نیوز کی نمائندہ دعا مرزا سے. جی لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج 402 ریکارڈ کیا گیا ہے. دنیا بھر کے میجر سٹیز کی رینکنگ میں آج لاہور کا دوسرا نمبر ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس تو لاہور کا بہت زیادہ بہتر نہیں ہے, 402 ہے, لیکن اپیرنٹلی اسموگ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ سورج نکل آیا. 13 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا جبکہ کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی جانے کا امکان ہے, لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں. مگر جیسے اسموگ محسوس ہو رہی تھی کہ باہر آپ کھڑے ہوں تو باقاعدہ آنکھوں میں جلن اور گلے میں خراش تھی, اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. تھوڑا سا کلیئر ویدر محسوس ہو رہا ہے, لیکن ماہرین کی یہ اپیل ہے کہ لوگ ابھی اس کو لائٹ مت لیں, ماسک مت اتاریں, ماسک پہن کر ہی باہر جائیں کیونکہ سانس لینے کے لیے یہ ابھی بھی سازگار ماحول نہیں ہے. جی اسموگ ایس او پیز کے تحت ریسٹورنٹس پر عائد نئی پابندیوں کے تحت ڈائننگ کی اجازت سپہر 4 بجے تک اور ٹیک اوے کی اجازت رات 8 بجے تک ہے. وقت کی بندش نے ریسٹورنٹ ملازمین کی روزانہ آمدن پر کیا اثر ڈالا ہے, جانتے ہیں عرشیہ حسن کی رپورٹ میں. اسموگ ایس او پیز بیماریوں کی روک تھام کے لیے تو بہتر ہے, لیکن ان کے باعث ریسٹورنٹس کے دہاڑی دار ملازمین کی مالی مشکلات بڑھ گئیں. سپہر 4 بجے تک ڈائننگ اور رات 8 بجے تک ٹیک اوے کی پابندی نے ان کی مزدوری انتہائی کم کر دی ہے. کسی کی 1200 روپے دیہڑی ہے, کسی کی 800 روپے دیہڑی ہے. ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں تو اپنی پریشانی پڑ جاتی ہے. ملک کے حالات جیسے بھی, ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ تھوڑی سی ریلیف دیں لوگوں کو تاکہ اپنا کوئی روزگار کما سکے. ملازمین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر آمدنی رات کے اوقات میں ہوتی تھی. پابندیوں سے کام کے گھنٹے محدود ہو گئے, جس سے مالی حالت مزید کمزور ہو گئی. غریب آدمی کو بھی آسرا ہونا چاہیے. یہ 4 بجے بند کر دو, 7 بجے بند کر دو, تو کہاں جائیں گے وہ؟ 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے کام کر کے 24 گھنٹے کے خرچے تو نہیں نکل سکتے. کرائے ہیں, بل ہے, گیس ہے جو آنے کا نام نہیں لے رہی. دوسری طرف ریسٹورنٹ مالکان بھی کاروبار متاثر ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں. ریسٹورنٹس کی دوپہر 4 بجے بندش کے حکم پر مالکان اور ملازمین دونوں پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت مہنگائی کے اس دور میں ہماری روزی روٹی کا تو خیال کرے. کیمرہ مین حنان یونس کے ساتھ عرشیہ حسن, جیو نیوز لاہور. بلوچستان اسمبلی کے حلقے پی بی 8 سبی کا ضمنی انتخاب پیپلز پارٹی کے میر کوہیار خان ڈومکی نے جیت لیا ہے. تمام 124 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق میر کوہیار خان ڈومکی نے 35,716 ووٹ حاصل کیے. آزاد امیدوار میر محمد اصغر خان مری 11,949 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. یہ نشست پی پی کے رہنما سردار سرفراز شاکر ڈومکی کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی. دیگر اہم خبروں میں لندن ہائی کورٹ نے نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کو دیوالیہ قرار دے دیا. حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا. لندن ہائی کورٹ کے مطابق حسن نواز کو سال 2023 کے کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے. حسن نواز سے متعلق کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ آج ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا. 3 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. تیسرا T20 کھیلنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم اب ہوبارٹ میں ہے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری T20 کھیلا جائے گا. 3 میچوں کی سیریز پہلے ہی آسٹریلیا کے نام ہو چکی ہے, جس نے پہلے T20 میں مہمان ٹیم کو 29 اور دوسرے میچ میں 13 رن سے مات دی تھی. البتہ پاکستان نے ون ڈے سیریز 2-1 سے جیت رکھی ہے. پاکستانی ٹیم کی کوشش ہوگی کہ سیریز ہارنے کے باوجود وہ تیسرا میچ جیت کر خوشگوار یادوں کے ساتھ سیریز کا اختتام کریں, تاکہ زمبابوے کے دورے میں وہ بلند حوصلوں اور اعتماد کا مظاہرہ کر سکیں. عاقب جاوید کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. سابق فاسٹ بالر ابتدائی طور پر وائٹ بال ٹیم کی کوچنگ کریں گے. ذرائع کے مطابق سابق فاسٹ بالر عاقب جاوید پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کریں گے, جس کا باضابطہ اعلان بہت جلد کیا جائے گا. عاقب جاوید کا بطور ہیڈ کوچ پہلا اسائنمنٹ زمبابوے کے خلاف 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز ہوگی, جس کا آغاز 24 نومبر سے بلوایو میں ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آئندہ ریڈ بال ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داریاں بھی عاقب جاوید ہی کو سونپی جا سکتی ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کو زمبابوے اور اس کے فوری بعد جنوبی افریقہ میں وائٹ بال سیریز, جس میں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز شامل ہیں,
کھیلنی ہے، جبکہ جنوبی افریقہ میں 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز بھی ہوگی۔ جنوری میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ کی سیریز پاکستان میں ہوگی اور پاکستان جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان 6 ملکی سیریز بھی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے قبل پاکستان میں شیڈول ہے۔ پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ٹرافی ٹور جاری ہے۔ چمچماتی ٹرافی کی ٹیکسلا کے تاریخی مقامات اور خانپور ڈیم پر نمائش کی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کے ٹرافی ٹور نے اسلام آباد کے بعد آج ٹیکسلا اور خانپور کا رخ کیا۔ ٹرافی کی نمائش ٹیکسلا میوزیم اور دھرما راجیکا میں کی گئی، جہاں شائقین کرکٹ اور اسکول کے طلبہ ٹرافی کو قریب سے دیکھ کر محظوظ ہوئے۔ ٹرافی ٹیکسلا خانپور کا دورہ مکمل کر کے آج ایبٹ آباد کا رخ کرے گی۔ پاکستان میں ٹرافی 25 نومبر تک دورہ مکمل کر کے 26 نومبر کو افغانستان جائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستانی پروفیشنل باکسر عثمان وزیر کی 15ویں انٹرنیشنل فائٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ 15th انٹرنیشنل ورلڈ رینکنگ فائٹ اناؤنس ہو گئی ہے۔ 7 دسمبر کو میں فائٹ لڑ رہا ہوں یو کے میں، شیفیلڈ میں میری فائٹ ہے۔ فرسٹ ٹائم میں لڑ رہا ہوں انگلینڈ کے اندر، پاکستانی باکسر وہاں پہ فائٹ لڑے گا تو مجھے بہت خوشی ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹی ہے پاکستانی، تو آپ سب آئیں مجھے سپورٹ کریں 7 دسمبر کو۔ اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پاکستان کے لیے WBO ورلڈ یوتھ ٹائٹل جیتا، WBC مڈل ایسٹ ٹائٹل جیتا، تو اسی طرح میری کوشش ہوگی کہ یا یہ فائٹ میں ون کروں، پاکستان کا نام روشن کروں۔ میکسیکن باکسر کے اگینسٹ میری یہ فائٹ ہے، میکسیکو کے اگینسٹ، اور گارسیا لوپیز، تو انشاءاللہ میں جس طرح پہلے پاکستان کے لیے جیتتا رہا ہوں، 14-0 انڈیفیٹڈ ہوں، اور پروفیشنل باکسنگ میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں، تو اسی طرح یہ فائٹ بھی جیتوں گا اور پاکستان کے بلتستان سب کا نام روشن کروں گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک کے نئے کیمپس کا افتتاح کر دیا ہے۔ تفصیل دیکھیے جیو نیوز کے نمائندے ابرار خٹک کی رپورٹ میں۔ وزیر برائے اعلیٰ تعلیم خیبر پختونخوا مینا خان افریدی نے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک کے نئے کیمپس کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں MNA شاہد خٹک، صوبائی وزیر زراعت سجاد برکوال اور یونیورسٹی کے فیکلٹی سمیت طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ یونیورسٹی کے نئے کیمپس کھولنے پر طلباء نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نئے کیمپس سے یونیورسٹی میں طلباء و طالبات کی تعداد اور شعبوں میں اضافہ ہوگا۔ ہم بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہمارے جو لیب جو سہولت ہے، ہمارے پاس کلاسز بھی ابھی اسپیسز آ گئے ہیں، تو ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق نئے کیمپس میں 8 شعبوں کو شامل کیا گیا ہے اور ان کے لیے جدید لیبارٹریز بنائی گئی ہیں۔ اس کیمپس کی وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہماری فال کا سیشن ہوگا اس میں 4-5 ہم اور ڈپارٹمنٹ کا بھی اعلان کروائیں گے۔ یونیورسٹی کرک کے نئے کیمپس سے مقامی طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مزید بہتر مواقع فراہم ہوں گے۔ کیمرہ مین مناظر حسین کے ساتھ ابرار خٹک، جیو نیوز کرک۔ جنوبی وزیرستان کے گورنمنٹ ڈگری کالج وانا کے اسٹوڈنٹس ان ٹیچنگ کم ہاسپٹل کا تعمیراتی کام 13 سال بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آدم خان۔ جی میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج وانا کے اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچنگ کم ہاسٹل میں۔ یہ وہ ہاسٹل ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ صوبائی حکومت جو کہ 2013 میں قائم ہوئی تھی، اس وقت یہ ہاسٹل منظور ہوا تھا۔ اس ہاسٹل پر 75% سے لے کر 80% تک کام مکمل ہو چکا ہے، جو کہ 20% کام فنڈ نہ ہونے کے باعث ادھورا رہ گیا ہے۔ اس حوالے سے کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار نے کام اس لیے روک دیا گیا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کام شروع کر سکے۔ اس حوالے سے ہم نے صوبائی حکومت سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی موقف سامنے نہیں آیا۔ لاہور کے بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث سرکاری نرخ نامے سے ہٹ کر سبزیوں کی فروخت جاری ہے۔ ہیرا بطول کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کی مارکیٹوں میں سبزیوں کی سرکاری قیمتیں بھی بڑھا دی گئی۔ دکاندار سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد بھی کرتے نظر نہیں آتے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سبزیوں کی قیمتوں میں واضح فرق۔ سبزیوں میں آلو 125 کی بجائے 150، ٹماٹر 175 کی بجائے 200، پیاز 125 کی بجائے 150، لہسن 435 کی بجائے 600، پھول گوبھی 60 کی بجائے 80 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں مسالہ
अखराजात की कीमतें भी बढ़ गई। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि सरकारी नरखों पर सब्जियां नहीं मिलती, जिसकी वजह से महंगी सब्जी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। सस्ती वो है जो इधर पंजाब की आ रही हैं और जो रूटीन की चल रही हैं। जो बाहर से आ रही हैं सीजन आउट की हैं वो चीजें महंगी हैं। अप एंड डाउन होता रहता है, कोई चीज कम होती है, कोई ज्यादा होती कम, वैसे चलता रह रहा है। 80-100 रुपए ये सब्जियां कोई महंगाई नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करके महंगाई पर काबू पाए ताकि आम आदमी सुख का सांस ले सके। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज लाहौर। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अपग्रेडेशन का काम 24 घंटे जारी है। जून में शुरू होने वाला अपग्रेडेशन का ये काम कितना मुकम्मल हो चुका, डेडलाइन क्या है और क्या काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, कज़ाफी स्टेडियम में नया क्या कुछ बन रहा है, इस बारे में आपको दिखाते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम दुनिया के मुकाबले में बहुत पीछे रह गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल खासतौर पर कज़ाफी स्टेडियम एक नई और जदीद लुक दे, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फैसला किया कि उसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। कज़ाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग ही नहीं, इनक्लोजर को भी जदीद तरीन बनाया जा रहा है। मेन बिल्डिंग में पीसीबी हेडक्वार्टर के दफातर का अलग हिस्सा है, जबकि 5 स्टार सहूलियात से मुज़य्यन पवेलियंस अलग बनाए जा रहे हैं। ये पवेलियन है हमारा, इसकी हमारा तकरीबन हम 70% इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो रीप्रोफाइलिंग है या स्टैंड जिनको कह लें, ये हम 65% प्लस पे हैं। ऑफिस बिल्डिंग हमारी 65% से ज़्यादा हो चुकी है। मोट या खंदक आप इसको कह लें, ये हम तकरीबन 100% कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम अपने टारगेट्स को बिल्कुल अचीव करें जो टाइम लाइन्स थी, और इंशाल्लाह हम 31 दिसंबर को इसको कंप्लीट कर देंगे। कज़ाफी स्टेडियम के तमाम इनक्लोजर्स को गिराकर नए बनाए जा रहे हैं। शायकीन को शिकवा था कि उन्हें बहुत दूर बैठकर खिलाड़ियों को एक्शन में देखना पड़ता है और व्यू भी अच्छा नहीं होता। अब फैंस की शिकायत दूर हो जाएगी। स्टैंड्स के बेसिकली हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जी। एक तो हम स्टैंड्स को करीब लेके आ रहे हैं, दूसरा स्टैंड्स का एंगल इंप्रूव कर रहे हैं तमाशाइयों के लिए। पहले ये था 20 डिग्री पे, अब ये जा रहा है 25 और 29 डिग्री पे। और पहले हमारी कैपेसिटी 22,500 की थी, जो हम अब उसको 34,000 प्लस पे लेके जा रहे हैं। तो तमाशाई भी बढ़ जाएंगे और उनके देखने का जो एक एंगल है, जिसको लाइन ऑफ साइट कह लें या उनका एक विजुअल एक्सपीरियंस है क्रिकेट के देखने का, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स के 6 टावर हैं। उनकी लाइट्स को तब्दील किया जा रहा है, जबकि 2 नई स्क्रीनें नस्ब होंगी। जो पहले टावर लाइट्स लगी हुई थी, ये हम चेंज कर रहे हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लाइट्स लगा रहे हैं। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो जो प्लेयर्स ग्राउंड में खेल रहे हैं उनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और दूसरा जब आप लोग टीवी पे देखेंगे, जो सारी दुनिया देखेगी, उनकी विजिबिलिटी भी बहुत बेहतर हो जाएगी इन लाइट्स की वजह से। दूसरा स्क्रीन्स भी हम नहीं लगा रहे हैं। पहले पुरानी स्क्रीन्स थी, अब हम बिल्कुल 2 नई स्क्रीन्स लाहौर में भी लगा रहे हैं और कराची में भी लगा रहे हैं, पिंडी में भी लगा रहे हैं। शायकीन क्रिकेट को अब बगैर किसी रुकावट के मैच देखने का मौका मिलेगा। कज़ाफी स्टेडियम के जंगले हटा दिए गए हैं, लेकिन कोई तमाशाई एनक्लोजर के आगे बनाई जाने वाली खंदक की वजह से स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकेगा। अगर आप लोगों को याद हो कि यहाँ पे जंगले लगे होते थे और उन जंगलों की एक ख़ास ऊंचाई थी, जिससे जो तमाशाई थे उनको देखने में बड़ी रुकावट आती थी। तो उनको हमने चेंज करने के लिए, लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस, विजुअल एक्सपीरियंस बेहतर देने के लिए, हमने उनको रिमूव करके एक ये मोट का या खंदक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों को बिल्कुल बगैर किसी हिंड्रेंस के वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को देख सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से तैयार होने वाला कज़ाफी स्टेडियम का डिजाइन जरूर हर किसी को अपने शहर में मुब्तला करेगा और फैंस को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मुयस्सर होंगी, जिससे वो खूब लुत्फानंदोज होंगे। कैमरामैन मोहम्मद सफदर और जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज लाहौर। बन्नू में गन्ने का सीजन शुरू होते ही जगह जगह गुड़ बनाने की भट्टियां लग जाती हैं और ताज़ा और गर्म गुड़ का अपना ही जायका होता है। दूर दराज से लोग इसे खरीदने के लिए आते हैं। तफसील देखिए बन्नू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंसूरुद्दीन से। जी, बन्नू में गन्ने का सीजन शुरू होते ही गन्ने से गुड़ बनाने का अमल शुरू हो जाता है और जगह जगह गुड़ बनाने की भट्टियां लग जाती हैं। पहले गन्ने का रस निकाला जाता है और बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में उसे पकाया जाता है। पकाने के बाद इस रस को जो गोल्डन कलर का बन जाता है, बड़े बड़े थालों में डाल दिया जाता है। नीम गर्म होने पर इस रस को जो गाढ़ा होता है, हाथों से गोल गोल ढलियों की सूरत में बनाया जाता है। ताज़ा और गर्म गुड़ खाने का अपना ही जायका होता है। दूर दराज से लोग इसे खरीदने के लिए आते हैं, जबकि गुड़ का शीरा भी फिरोख्त होता है, जो प्लास्टिक के लिफाफे में किलो के हिसाब से फिरोख्त होता है। गुड़ बनाने का सीजन सर्दियों में गन्ने की काश के साथ ही शुरू हो जाता है और ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। बन्नू में शुगर मिल न होने की वजह से गन्ने की काश्तकार गुड़ बनाने को ही तरजीह देते हैं।
अहम खबर आपको देंगे। इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ब्रीफिंग में बताया है कि यरगमालियों की हालत नाजुक है, जंग बंदी के अलावा रिहाई का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया बेशतर यरगमालियों का वजन खुराक की कमी के सबब आधा रह गया है। ऐसी सूरत में मौसम सरमा में यरगमालियों की जिंदगी पर सवालिया निशान है। सऊदी दारकूमत रियाद में पहली बार पाकिस्तानी फैशन एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। नित नए मलबूसात और ज्वेलरी कलेक्शन की नुमाइश हुई। नुमाइश में पाकिस्तान के मशहूर फैशन डिज़ाइनर्स ने शिरकत की। नुमाइश में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये एग्जीबिशन न सिर्फ हमारी सकाफत को नुमायाँ करती है बल्कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत करने का बेहतरीन ज़रिया है। फैशन एग्जीबिशन से सऊदी अरब में पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री के लिए बेशुमार मौक़े खुलेंगे। नुमाइश में पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सजिल अली ने भी खुसूसी शिरकत की। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में अजोका दोस्ती इंटरनेशनल थिएटर ख़त्म हो गया। इख्तितामी रोज़ साफ पानी और खुराक की अहमियत को ड्रामे के जरिए उजागर किया गया। ढोल की थाप पर खूब हल्ला गुल्ला भी किया गया। तफसीलात देखिए जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। 9 रोज़ा अजोका दोस्ती इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आखिरी रोज़ भारत चंडीगढ़ से आई मेहमान नीलम मान सिंह के मशहूर प्ले ट्रंक टेल्स को थिएटर की जीनत बनाया गया, जिसमें आपको हयात, जानदार को खुराक और रहने के महफूज माहौल का पैगाम दिया गया। नौ दिन के फेस्टिवल को झलकियों की सूरत में दस्तावेजी फिल्म के जरिए पेश किया गया। बैन अल-अक़वामी आर्टिस्टों और तकनीकी अमले को आज़ादी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। अजोका दोस्ती इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर मुकामी व बैन अल-अक़वामी फनकारों और जोका इंतजामिया के अरकान ने ढोल की थाप पर रक्स किया और खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।